بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے ہم لوگ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم الشان رکن جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے مسائل کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلی دو مجلسوں میں زکوٰۃ کے اکثر اور بنیادی مسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں. چند مسائل ہیں، چند جزئیات ہیں جو انشاءاللہ آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک مسئلہ ہے انشورنس کے تعلق سے کہ کار ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، ان سب کا انشورنس کرایا جاتا ہے اور انشورنس کے عنوان سے ایک رقم جمع کرائی جاتی ہے. پھر اس میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ رقم مع شیء زائد مل جاتی ہے. تو انشورنس کرانا کیسا ہے یہ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہاں اتنا میں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے صرف اس کو آج بیان کروں گا کہ انشورنس کی جو رقم، گاڑی کا انشورنس ہے، کاروبار کا انشورنس ہے، دکان کا انشورنس ہے، اس کی جو رقم آپ کی جمع ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی نہیں ہے، واپس آنا یقینی نہیں ہے، لہذا اس جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ لائف انشورنس جو ہوتا ہے اس کا آپ کو ملنا یقینی ہے. تو اس وجہ سے لائف انشورنس کے نام پہ جو آپ نے پیسے جمع کر رکھے ہیں اس پہ جو ہے زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح یہ مسئلہ ضمناً آ چکا ہے کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، کرائے پہ ٹیکسیاں چلاتے ہیں، بسیں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، تو چونکہ ان گاڑیوں کو بیچنے کا کاروبار نہیں ہے، ان کو کرائے پہ چلاتے ہیں، لہذا ان گاڑیوں کی جو مالیت ہے اور ان کی جو قیمت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ان گاڑیوں سے جو کرایہ آئے گا اور وہ کرایہ بچ جائے گا تو سال کے آخر میں جب ہم اپنے سارے پیسے جمع کریں گے تو اس کرائے کی جو بچی ہوئی رقم ہے اس کو بھی جمع کریں گے تو اس کی زکوٰۃ دیں گے. اور اگر وہ سارا کرایہ ہم نے کھا پی کے اڑا دیا، درمیان سال میں ختم ہو گیا، تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح بہت سے لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں. تالاب جو ہے وہ زمین خریدتے ہیں، اس میں تالاب بناتے ہیں، اس میں مچھلیاں چھوٹی چھوٹی ڈالتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا کاروبار کرتے ہیں. تو اس زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تالاب پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس وقت مچھلی کا اس کے وزن کے اعتبار سے جو مارکیٹ ریٹ ہے، کیونکہ یہ سامان تجارت ہے، آپ کو بیچنا ہے، تو مچھلی تو پہلے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پھر وہ آدھی کلو کی ہوتی ہے، 1 کلو کی ہوتی ہے، 1.5 کلو کی ہوتی ہے. جو وزن بڑھتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی رہتی ہے.
تو جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اور آپ اپنے سارے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں، تو اس دن کا آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان تمام مچھلیوں کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، کہ آج اگر ہم ان کو جال میں نکال کر بیچیں تو مارکیٹ میں کتنے کی بکے گی، تو وہ قیمت بھی آپ زکوٰۃ میں ایڈ کریں گے اور اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مچھلیوں کو جب وہ تالاب میں ہیں ان کا گننا وزن کرنا تو آسان کام نہیں ہے، لیکن جو مچھیرے ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، وہ اندازہ آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی مچھلی ہے، کتنے کی ہے۔ شادی کے نام پہ جو زیورات پہلے سے ماں باپ خرید لیتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ماں باپ نے زیورات خرید لیے اور ابھی ماں باپ ہی کی ملکیت میں ہیں، ان کی نیت ہے کہ جب بچی بڑی ہوگی، شادی ہوگی تو اس موقع پہ دیں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان زیورات کا مالک بنا دیا۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، اگر وہ نابالغ ہیں بچے پھر تو زکوٰۃ ہی نہیں، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ بچے بالغ ہیں تو پھر وہ صاحب نصاب بن جائیں گے ان زیورات کی وجہ سے، وہ بچیاں تو وہ زکوٰۃ نکالے گی۔ اور اگر بچیوں کو ابھی نہیں دیا، اپنے ہی پاس ماں باپ نے رکھا ہے، وہ یہ نیت ہے شادی کے موقع پہ دیں گے، تو جتنے سال بھی ان کے پاس رکھا رہے گا ہر سال اس کی زکوٰۃ ان کو نکالنی ہوگی۔ اچھا، ہمارے ملکوں میں ایک طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی دکان کرائے پہ لیتے ہیں یا کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو جو مالک ہے وہ ایک بڑی رقم کرایہ دار سے لیتا ہے، جس کو پگڑی کہتے ہیں اور ڈپازٹ رقم کہتے ہیں۔ وہ بڑی رقم ہوتی ہے، 1,00,000 2,00,000 بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خالی کریں گے تو اس وقت یہ رقم آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ اچھا، اس طرح کرایہ دار سے ابتدا میں کوئی ایسی بڑی رقم لینا، یہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم شرعی اعتبار سے اس کا حکم تلاش کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب 10 سال سے 2,00,000 روپے آپ کے مالک مکان کے پاس ہیں ڈپازٹ، تو ان 10 سالوں کی اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس کی شرعاً حیثیت کیا ہے۔ تو حقیقت میں اس کی حیثیت ہے گروی۔ جیسے کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں تو زیورات گروی رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو اطمینان رہے کہ ہم یہ قرض لے کے کہیں بھاگ نہیں رہے، ہم ادا کر دیں گے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں گروی کو؟ ہاں، سیکورٹی۔ ہاں، صحیح۔ تو لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ جو گروی ہوتا ہے اس سے جو ہے مالک مکان جو ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مالک مکان کے لیے رہن کی جو چیز ہوتی ہے، سیکورٹی کے لیے جو چیز جمع کی ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مالک مکان جو کرایہ داروں سے یہ لیتے ہیں اس رقم کو خرچ کر لیتے ہیں، اور اسی لالچ میں تو لیتے ہی ہیں، ورنہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کیوں لیں گے؟ کوئی دکان کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہے، مکان کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو گروی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کو جو ہے پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک قرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قرض ہے، اور قرض کا جو مالک ہے وہ کرایہ دار ہے، کیونکہ رقم اس کی ہے، اس کو واپس آنی ہے، اور قرض پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، لہذا یہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اور اگر واقعتاً کہیں اس کو گروی ہی سمجھا جاتا ہے اور اس کو مالک جو ہے، مالک دکان یا مالک مکان استعمال نہیں کرتا کہ یہ صرف سیکورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے،
جب تم خالی کرو گے ہم ایسا کیسے اٹھا کے دے دیں گے، تو پھر اس پہ کسی پہ زکوٰۃ نہیں. گروی پہ جو چیز رکھی ہوئی ہو اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں ہے، نہ کیا کہتے ہیں گروی دینے والے پر ہے اور نہ گروی اپنے پاس رکھنے والے پر ہے. عربی میں کہتے ہیں راہن اور مرتہن، دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس رقم کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ گروی نہیں ہے، تو پھر وہ قرض مانا جائے گا، اور جو کرایہ دار ہے ہر سال اس کی ذمہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. اسی طرح ہم نے کسی ضرورت کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، مکان بنانا ہے، مکان خریدنا ہے، 5-10 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھے ہیں. بیٹی کی شادی کرنی ہے، 3-4 لاکھ روپے اس کی مد میں ہم نے جمع کر کے رکھے ہیں. یہاں تک کہ حج کے لیے ہمیں جانا ہے، حج کی نیت سے ہم نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب تک یہ کیش کی شکل میں ہے، ابھی ضرورت میں استعمال نہیں ہوئے، اس دوران اگر آپ کا سال پورا ہو گیا تو اور آپ اپنی ساری ملکیت کا ٹوٹل کر رہے ہیں تاکہ اس کا 40واں زکوٰۃ میں نکالیں، تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. اور اسی طرح یہ مسئلہ تو آپ حضرات سمجھتے ہیں، بالکل واضح ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کہیں بھیج رہے ہیں تو سروس چارج جو ہوتا ہے، ڈرافٹ ہے یا چیک ہے یا آپ بینک ٹو بینک بھیج رہے ہیں، تو اس میں سروس چارج جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، وہ الگ سے آپ کو دینا پڑے گا. اب آپ نے 200 ریال بھیجے زکوٰۃ کے، اس پہ 15 ریال تو سروس چارج کٹ گیا، تو آپ کی 185 کی زکوٰۃ ہوئی ادا. یہ جو 15 ریال ہیں یہ زکوٰۃ میں، کیونکہ وہ کسی کی اس میں تو نہیں جا رہے ہیں، آپ تو بینک کو دے رہے ہیں، تو بینک تو اپنا معاوضہ دے رہا ہے. تو زکوٰۃ تو مستحق کو بغیر عوض کے مالک بنانا ہے، اور بینک والے نہ تو مستحق ہیں اور نہ وہ بغیر عوض کے لے رہے ہیں، وہ تو سروس چارج ہے ان کا. لہذا ہم اس کا خیال رکھیں، جب بھی کہیں زکوٰۃ بھیجیں تو سروس چارج کو الگ سے اپنا ایک خرچہ سمجھیں، اس کو زکوٰۃ کی رقم میں ایڈ نہ کریں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہیرے اور جواہرات وغیرہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بزنس کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، دکان ہو، بیچنا ہے تو پھر ہماری تجارت میں آ جائیں گے. اور اسی طرح یہ سونے چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں ان میں بعض مرتبہ کچھ نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں دوسری دھاتوں کے، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی کی ہے. آپ دکاندار سے کہیں گے کہ اس میں جو نگ لگے ہوئے ہیں تم ہمیں اپنے حساب سے بتاؤ، اس کا وزن کم کر کے بتاؤ، خالص جو سونا ہے اور چاندی ہے اس کا وزن بتاؤ، اس کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. اور اسی طرح میکنگ چارج جو ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اب ایک زیور ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، شاندار، وہ ہے 5000 ریال کا، مگر سونا ہے اس میں 4500 ریال کا، 500 ریال اس کا میکنگ چارج ہے. تو آپ جو زکوٰۃ دیں گے وہ 4500 کی دیں گے. میکنگ چارج جو ہے اس کی بناوٹ کا، اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو صرف سونے پہ ہے. تو سونے کا جتنا وزن بنے گا صرف اس کی زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، 2 ریٹ ہوتے ہیں خالص سونے کا، اور جو وزن ہوتا ہے ایک ریٹ تو وہ ہے جس ریٹ پہ دکاندار آپ کو دے گا، اور ایک ریٹ وہ ہے جس پہ آپ دکاندار کو بیچ سکتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر 10 گرام سونا 25,000 روپے کا مارکیٹ میں مل رہا ہے، آپ اگر وہاں بیچنے جائیں گے تو 25,000 نہیں دے گا، 23,000 دے گا. تو اس میں یہ جو 23,000 ہے یہ اصل قیمت ہے. اس بات کو سمجھیں کہ ایک تو وہ ریٹ ہے جس پہ وہ لوگ ہمیں بیچتے ہیں دکاندار، اور ایک وہ ریٹ ہے جس پہ ہم دکانداروں کو سونا بیچ دیتے ہیں. تو ہم جس ریٹ پہ بیچتے ہیں یہ اصل مالیت ہے. تو ہمیں 25,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، 23,000 کی زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ مسئلے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے کہ 2 دن سے مفتی صاحب نے بڑا پریشان کر رکھا ہے آپ لوگوں کو، تو کچھ آپ کے فائدے کے مسئلے بھی بتا دیجیے.
یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ کارخانوں میں، دکانوں میں، ہر جگہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، آلات ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں، صرف اس پہ ہے جس کو ہمیں بیچنا ہے، سیل کرنا ہے، بس اس پہ صرف زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، پرائیویٹ فنڈ جو ملازم جی ہاں، پروویڈنٹ فنڈ، ہم جب کہیں ملازمت کرتے ہیں تو ہماری تنخواہ میں سے ہر مہینے ایک جز وہ نکال کے جمع کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب ہماری ملازمت ختم ہوتی ہے تو وہ جمع شدہ بڑی رقم ہو جاتی ہے، وہ اس موقع پہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہماری رقم جمع ہو رہی ہے، جو لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ تو چونکہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ملنی ہے، تو کیا اس پہ بھی ان سالوں کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو مل جائے گا، آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ اماؤنٹ، اس کے بعد پھر اس پہ سال گزرے گا اور وہ استعمال سے بچے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اتنے سالوں سے آپ کے نام پہ جو رقم وہاں جمع ہے، اس پہ اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ یہ ہر مہینے کی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر جمع کرنا، یہ آپ کے اختیار سے ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، وہ اجباری ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ادارے والے یا حکومت والے جہاں بھی آپ ملازمت کر رہے ہیں، وہ لازماً اتنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے جمع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ وہ کٹوتی آپ کے اختیار میں ہو، کیونکہ بہت سے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ بھائی اچھا ہے تھوڑا تھوڑا کٹے گا، ابھی تو بوجھ نہیں ہے، ایک ساتھ ہمیں بڑی رقم مل جائے گی۔ تو اگر آپ کے اختیار سے اور آپ نے چوز کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ رقم تنخواہ میں سے کٹ کے جمع ہو رہی ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کو اس کا حساب رکھنا ہوگا کہ اس سال میرے نام پہ کتنی رقم جمع ہو چکی ہے جو وہاں موجود ہے، کیونکہ جب آپ کے اختیار سے تو جب چاہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی گم شدہ مال تھا، کیا کہتے ہیں، پیسے چوری ہو گئے، زیورات چوری ہو گئے، کوئی بھی ایسا مال جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ چوری ہو گیا، اور 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد وہ مل گیا، تو اب کیا یہ 5 سال جو گزرے ہیں یا 10 سال جو گزرے ہیں، ان کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالنی نہیں پڑے گی۔ جب آپ کے پاس آ گیا، اب آگے جب سال گزرے گا اور یہ بچے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کوئی قرض ایسا ہے کہ جس کے ملنے کی امید نہیں رہی، اور امید نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے، اور وہ انکار کر رہا ہے۔ سامنے والا جس کو آپ نے قرض دیا ہے واقعتاً وہ کوئی بے ایمان قسم کا آدمی ہے، اور وہ مکر گیا کہ میں نے تو آپ سے قرض نہیں لیا، اور آپ کے پاس جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو اب گویا کہ یہ قرض ایسا ہے کہ آپ کو ڈوب گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آخرت ہی میں اللہ آپ کو دلوائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کے دل میں اس کے دل کو نرم کر دیا اور اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اب اس کو خیال آیا کہ نہیں، آخرت میں پھنس جاؤں گا میں نے جو ان سے لیا تھا مجھے ان کو واپس کر۔ اب 10 سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپے جو لیے تھے اس کا انکار کرتا رہا ہمیشہ، اور وہ بیچارے بے بس تھے، کوئی پروف نہیں تھا ان کے پاس، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب 10 سال بعد یہ لے جا کے ان کو واپس کرنا ہے، تو اب یہ ان 10 سالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا، بعض قرضے تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنی گھریلو ضروریات کے لیے لیتے ہیں، لیکن بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین اپنے بزنس کے لیے لیتے ہیں،
اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں، عالیشان بنگلہ ہے، لگژری گاڑیاں ہیں، ہائی فائی لائف اسٹائل ہے، مگر وہ بڑے مقروض ہیں. انہوں نے کوئی بڑی کمپنیاں کھولی، اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا کیا کہتے ہیں وہ لے رکھا ہے قرض. اور وہ قرض اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور بزنس مین وہ جو ہے ایسے شرعی اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں. جب وہ سارا 10 لاکھ ریال کا قرضہ نکالیں گے تو وہ مائنس میں چلے جائیں گے. کتنا اچھا گھر ہو، کتنی اچھی گاڑی ہو، قرضہ اتنا بڑا ہے، تو کیا یہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے؟ یا کچھ زیادہ ہی بڑا قرضہ ہو گیا تو مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے؟ ایسا نہیں. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو طویل المیعاد قرضے ہیں، یعنی 10 سال میں ادا کرنا ہے، 15 سال میں، 20 سال میں، تو صرف 1 سال کی جو اس کی قسطیں ہیں، صرف 1 سال کی اس کی جو قسط ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس 1 سال کی جو قسط ہے اس کو ان کے مال میں سے نکالا جائے گا. مثال کے طور پر ایک صاحب ہے جن کی کل مالیت جو ہے سب ملا کے 10 لاکھ ریال ہے، سب کچھ سونا چاندی نقدی سامان تجارت سب ملا ہے 10 لاکھ ریال ٹوٹل بن رہے ہیں، مگر انہوں نے بہت بڑے اپنے بزنس پلان کے لیے بڑا قرض لے رکھا ہے اور لمبی مدت کے لیے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 15 سال میں 20 سال میں ادا کرنا ہے. وہ ہے کتنا کیا کہتے ہیں 12 لاکھ ہے، گویا کہ 12 سال میں ادا کرنا ہے، ہر سال 1 لاکھ ریال. تو اب اگر پورا قرضہ نکالیں گے تو یہ تو 2 لاکھ مائنس میں چلے جائیں گے، تو مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے. حالانکہ یہ تو بہت خوشحال ہے، ان کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، وہ تو بزنس سے آ رہا ہے اور وہ پے کر رہے ہیں. تو صرف 1 سال کی جو قسط بنتی ہے، اب 12 لاکھ انہوں نے قرض لیا ہے اور 12 سال میں ادا کرنا ہے، تو 1 سال کی جو قسط ہے وہ 1 لاکھ ریال بنتی ہے بس. تو ان کے 10 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ ریال کم کیے جائیں گے، 9 لاکھ کی ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ان سب مسئلوں کو جو ہے آپ حضرات سمجھیں، کیونکہ مسئلے بہت باریک ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ ان کی غلط فہمی ہے. اگر وہ صحیح مسئلہ معلوم کرے اپنی پوزیشن بیان کر کے تو ان کے پاس زکوٰۃ ہے. کچھ بھی ہو، بس 1 سال سے اوپر کا اگر ہوگا نا تو ہمیں 1 سال کا بس دیکھنا ہے، اور جتنا بنے گا 1 سال کا ہمیں اس کو اپنے مال میں سے کم کرنا ہے. اچھا، کسی نے 1 سال میں جو ہے اپنے سارے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکال دی، بعد میں اس کو پتا چلا زکوٰۃ نکالنے کے بعد میں نے حساب غلط لگایا، کہیں بھی مسٹیک ہو گئی اور تقریباً 2000 ریال میں نے زائد ادا کر دیے. تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2000 اگلے سال کی زکوٰۃ میں آپ اس کو ایڈ کر لیں گے. اللہ میاں دھوکے سے نہیں لینا چاہتے آپ لوگوں سے، وہ آپ کو جو ہے اگلے سال کی زکوٰۃ میں آپ اس کو ملا دیں. عورت کی شادی ہوئی اور مہر طے ہوا مثلاً 1 لاکھ روپے، اور وہ نہ اس نے شوہر سے مانگا شادی کے فوراً بعد، نہ شوہر کو توفیق ہوئی. 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. اب 10 سال کے بعد شوہر کو وہ مہر تو دیا ہی نہیں، نہ اس نے مانگا، آپس کا تعلق ایسا ہوگا. تو 10 سال بعد وہ 1 لاکھ روپے جو شادی ہوئی تھی 10 سال پہلے، اور جب شادی ہوئی تھی فوراً یہ مہر واجب ہو گیا تھا اس کے اوپر. تو اب کیا یہ عورت ان 10 سالوں کی زکوٰۃ نکالے گی؟ تو جواب یہ کہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے گی. جب بھی اس کو ملے گا اس کے بعد اگر اس پہ سال گزرے گا اور وہ بچے گا تو اس پہ زکوٰۃ، اور وہ نصاب کے بقدر ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ اگر گروی رکھ کر آپ نے قرض لیا ہے، آپ نے قرض لیا اور کیا کہتے ہیں زیورات آپ نے گروی رکھ دی، تو اب جب تک یہ گروی رکھے ہوئے ہیں زیورات، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
نہ دینے والے پر اور نہ لینے والے پہ جس نے سیکورٹی کے لیے زیورات رکھے ہیں، کسی پہ زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، مال تجارت میں نے بتایا تھا کہ کئی ریٹ ہوتے ہیں، ہم کس ریٹ کا اعتبار کریں؟ جب قیمت لگائیں گے سامان تجارت کی تو ہم کس ریٹ کا اعتبار کریں؟ دیکھیے، ایک تو وہ ریٹ ہوتا ہے جس ریٹ پہ تاجر نے مال لیا ہے، وہ تو بہت کم ہوتا ہے، اور پھر ایک ریٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ریٹیل کا ہے، کہ 1 پیس 2 پیس کسی کو کیا کہتے ہیں دیتے ہیں، تو اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے، اور ایک ریٹ وہ ہوتا ہے جو ہول سیل کا ہے، تھوک میں اگر کوئی وہ مال لے رہا ہے، ہول سیل ریٹ وہ الگ ہوتا ہے، اور ایک ریٹ اور ہوتا ہے کہ پورا اسٹاک اگر بیچا جائے ایک ساتھ، پورا اسٹاک، تو کیا ریٹ لگے گا ٹوٹل کا؟ تو اس میں یہ تو طے ہے جس ریٹ پہ خریدا ہے اس کا تو اعتبار نہیں ہے، بیچنے کا جو ریٹ ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اس میں اصل تو وہی ہے کہ ریٹیل والا ریٹ ہو، لیکن اس کی گنجائش ہے کہ ہول سیل کے ریٹ کے اعتبار سے لگائیں، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ پورے اسٹاک کی جو قیمت بن رہی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں۔ ابھی عام طور پہ علماء کرام، مفتیان کرام ہول سیل والا جو ریٹ ہے وہی لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن ابھی کورونا کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ان کا مال پڑا رہ گیا، دکانیں بند، کاروبار بند، اب زکوٰۃ تو کیش میں نکالنی ہے، کیش ہے نہیں، تو چونکہ گنجائش ہے اس لیے اسٹاک، پورے اسٹاک کا جو ریٹ ہے وہ اس کے اعتبار سے بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا جو ہے قالین کا کاروبار ہے، قالین آپ نے خریدا ہے ایک قالین 100 ریال کا، اور ریٹیل میں آپ اس کو بیچتے ہیں 200 ریال کا ایک قالین، لیکن اگر کوئی 100-150 قالین آپ سے ایک ساتھ لیتا ہے تو آپ 150 ریال لگا دیتے ہیں، یہ ہول سیل ریٹ ہو گیا۔ اور اگر پورا اسٹاک آپ کو کاروبار ختم کرنا ہے، دکان ختم کرنی ہے، اور آپ پورا اسٹاک بیچنا چاہتے ہیں تو پھر وہ 150 بھی نہیں لگے گا، پھر 120-125 پہ آپ رضامند ہو جائے کہ تھوڑا سا 20-25 ریال کا پروفٹ رکھ کے آپ پورا نکال دیں گے، تو 125 ریال قیمت کا اعتبار کر کے بھی آپ اپنے پورے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دقت نہ ہو تو ہول سیل ریٹ یعنی 150 ریال کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اب مجھے ذرا ٹائم بتائیے گا۔ 10 اچھا، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی شرعاً اس وقت صحیح ہوگی جب آپ مال زکوٰۃ کا مستحق کو مالک بنائیں گے، مستحق کو مالک بنائیں گے۔ اب اگر کوئی چیز کا مالک تو نہیں بناتا مگر وہ اس کے نفع کے ذریعے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ ایک غریب کو گاڑی دے دی استعمال کرنے کے لیے، ایک غریب کو مستحق زکوٰۃ کو دکان دے دی استعمال کرنے کے لیے، یا مکان دے دیا رہنے کے لیے، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ آپ زکوٰۃ کی اس سے نہیں لے رہے ہیں، لیکن اس کو آپ زکوٰۃ کی نیت سے ایڈ کر رہے ہیں کہ 1500 ریال کرایہ ہے، لہٰذا یہ 1500 ریال میں اس سے نہیں لوں گا، اپنی زکوٰۃ میں اس کو شمار کر لوں گا، گویا کہ 1500 ریال کی زکوٰۃ نکال دی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک یہ تو گویا کہ آپ نے اس کو چیز کا مالک نہیں بنایا، گھر کا مالک نہیں بنایا، دکان کا مالک نہیں بنایا، نفع کا مالک بنایا، تو نفع کے مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس چیز کا مالک بنانا ضروری ہے، تب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں کی جو تعمیرات ہیں، مساجد کی جو تعمیرات ہیں، ہاسپٹل کی جو تعمیرات ہیں،
یتیم خانے ہیں، ان کی عمارتیں ہیں اور ان میں استعمال ہونے والے سامان ہیں، ان پہ زکوٰۃ جو ہے خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کسی کو مالک نہیں بنا رہے، مسجد کا کوئی مالک نہیں بن رہا۔ اور اسی طرح مدرسے کا، ٹھیک ہے غریب بچے پڑھ رہے ہیں مگر وہ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس مدرسے کے مالک نہیں بن رہے۔ اسی طرح ہاسپٹل سے غریب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل کی عمارت کے یا مشینوں کے یا آلات کے یا فرنیچر کے وہ مالک نہیں بن رہے۔ تو نفع سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ مال زکوٰۃ کا فقیر کو مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے مثال کے طور پہ سال آپ کا جس دن پورا ہوا، آپ نے پورا حساب لگایا، ٹوٹل کیا، 40 پیسہ نکالا، پتہ چلا کہ اس سال 2000 ریال زکوٰۃ بنتی ہے جو ادا کرنی ہے۔ آپ نے 2000 ریال اپنے اکاؤنٹ میں سے نکالے اور اپنی تجوری میں، اپنی کیا کہتے ہیں گھر میں رکھ لیے کہ تھوڑے تھوڑے میں اس میں سے نکالتا رہوں گا، زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی۔ تو اب یہ آپ نے زکوٰۃ کے نام پہ جو رقم الگ کر دی، تو اب اس میں یہ گنجائش ہے کہ آپ اس میں ادلا بدلی کر لیں۔ کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی کیش کی، گھر میں کیش نہیں تھا، آپ اس میں سے دے دیے، دوسرے نوٹ آئیں گے تو آپ اس کو ادا کر دیجیے۔ اسی لیے جب کسی کو وکیل بناتے ہیں تو وہ بھی ضروری نہیں اسی نوٹ کو دے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے دیے کسی کو 1000 کے نوٹ اور کہیں اس کو دے دیں کسی کو 500 کسی کو 500، تو اس کو توڑوائے گا۔ تو وہ نوٹ متعین نہیں ہوتا ہے، البتہ مقدار متعین ہوتی ہے، وہ مقدار پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ موقع بموقع نکالتے ہیں، جس سے موقع آتا ہے۔ اب کبھی کوئی فقیر ملا، ضرورت مند ملا، محتاج ملا اور آپ نے بے خیالی میں اس کو مساعدہ کر دیا، دے دیا، اور دیتے وقت آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کی آپ نے، بعد میں خیال آیا کہ وہ میرے اوپر تو زکوٰۃ تھی اور یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مال یا وہ پیسے جو بھی آپ نے زکوٰۃ میں دیے ہیں وہ ابھی فقیر کے پاس اسی طرح ہے، ابھی اس نے خرچ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا ابھی، تو اگر آپ اس وقت نیت کر لیں گے زکوٰۃ کی تو وہ زکوٰۃ کی نیت معتبر ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس فقیر نے اس کو خرچ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، جو بھی، تو اب بعد میں نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ پیسے وہ ہیں جو زکوٰۃ کی نیت سے آپ الگ کر چکے تھے۔ زکوٰۃ کی نیت سے آپ پیسے الگ کر چکے تھے، پھر تو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو عام حالات میں کہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں، کہیں گھر جا رہے ہیں، رشتہ کہیں اچانک ضرورت پیش آ گئی تو آپ اپنی جیب میں سے جو استعمال کے پیسے ہیں وہ آپ اس کو دے رہے ہیں، اور دیتے وقت آپ خالی ذہن تھے، بعد میں خیال آیا کہ وہ زکوٰۃ بھی تو ہے میرے اوپر اور یہ مستحق ہے، تو فوراً جب تک وہ خرچ نہ کریں، آپ کو یقین ہو کہ ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا ہے، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، ابھی تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے ایسے ہی ہوں گے ان کے پاس، اس وقت تک آپ زکوٰۃ کی نیت اس میں کر لیں گے، وہ نیت معتبر ہو جائے گی۔ لیکن بعد میں اگر آپ کریں گے تو بس پھر وہ صدقہ ہوگا، صدقہ نافلہ، وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک فقیر کو اتنا دینا چاہیے کہ وہ خود مالک نصاب نہ بن جائے، جسے ہم نے متعین کیا تھا کہ تقریباً 1800 ریال یہ نصاب کی مقدار ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت قریب اتنی بنتی ہے۔ تو آپ نے کسی فقیر کو جو ہے 2000 ریال دے دی، اور وہ 2000 ریال جب دی اس کی ملکیت میں آئے تو کوئی قرض وغیرہ تو اس کے اوپر ابھی نہیں ہے، تو یہ 2000 کا مالک بن گیا، تو خود اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ تو یہ ایسا کر تو سکتے ہیں آپ، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں اتنا یہ کہ وہ مقروض ہے 5000 ریال کا، مقروض ہے 5000 ریال کا، تو اگر آپ 6000 ریال بھی اس کو دیں گے تب بھی صاحب نصاب نہیں بنے گا۔ 5000 ریال جب قرض ادا کرے گا کتنا بچے گا؟ 1000 ریال، 1000 ریال کا تو صاحب نصاب نہیں بنتا۔ تو اتنا دینا کسی فقیر کو کہ خود اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے، یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی اس میں معمولی سی کراہت ہے، زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی۔
اچھا، رشتہ داروں میں کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ تو کیا کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ داروں میں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو ڈبل ملے گا ثواب، ڈبل ملے گا اجر، زکوٰۃ کا بھی صلہ رحمی کا بھی۔ لہذا اگر ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کا حق زیادہ ہے ہمارے مال پر، ہم ان کو ترجیح دیں، پہلے ان کو دیں اور بعد میں دوسروں کو دیں۔ اب رشتہ داروں میں کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جن سے ہمارا نسل کا تعلق ہے، چاہے وہ اصول ہو اوپر، چاہے وہ فروع ہو نیچے۔ اب اصول و فروع کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ چلیے آپ بتائیں گے، میں تلفظ نہیں کر پاؤں۔ اصول جیسے باپ ہے، دادا ہے، پڑدادا ہے، جتنا بھی اوپر چلا جائے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، دادی، ان کے ماں باپ، اسی طرح نانا نانی، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، یہ اصول ہیں، ان کی نسل میں آپ آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے فروع، یعنی آپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد، آپ کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، پھر ان کی اولاد۔ تو اس نسل میں جو لوگ ہیں، اوپر ہو چاہے نیچے ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، یہ دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی اچھا، سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ، وہ آپ کی حقیقی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، یعنی باپ کی دوسری کوئی اہلیہ ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ داماد مستحق ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہو مستحق ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، ان کا حق تو سب سے پہلے ہے۔ یہ اگر خدا نخواستہ کسی کے مستحق ہیں تو سب سے پہلے ان کا تعاون کریں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو برابر کا رشتہ ہے، وہ اس میں بے عزتی محسوس کریں گے۔ اور اس میں دو آپشن ہیں، آپ ہدیہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں اور قرض کہہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ بات مطلب ہدیہ لیتے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں، قرض کہہ کے دے دیے، دل میں نیت یہ رکھیے زکوٰۃ ہے اور میں اس سے لوں گا نہیں، تو قرض کہہ کر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، فقیر کو آپ نے زکوٰۃ دی، مال زکوٰۃ اس نے لے لیا، اب لینے کے بعد وہ کسی امیر پر جو غنی ہے، مالدار ہے، مستحق نہیں ہے، اس کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تو زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کا تو جب تھا جب اس کے پاس آیا، اب جو تمہیں دے رہا تو ہدیہ ہے۔ کوئی کھانے کی چیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کھانا چاہا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بادی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو صدقے کا کھانا ہے، جو مجھے دیا گیا ہے۔ وہ بادی تھی، مستحق تھی، لہذا آپ تو نہیں کھا سکتے صدقے کی چیز۔ تو آپ نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، جب کنورٹ ہو کے آیا نا تو وہ چینج ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ نہیں رہا، اور وہ ہدیہ ہو گیا۔ اچھا، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کو دے کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سادات جو سید ہوتے ہیں، بنو ہاشم، جس میں حضرت علی کی اولاد اور کیا کہتے ہیں حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، یہ جو بنو ہاشم سادات ہیں، سید لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کافر کو تو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ کسی قسم کے تعاون کا مستحق نہیں ہے، اور زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ اور سادات کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اوصاف الناس ہے، یعنی یہ ہمارے مال کا میل ہے، ہمارے مال کی گندگی ہے جو نکلتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں یا ٹھیک سے نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ کا مال گندا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، زکا یزکی کے معنی آتے ہیں پاک کرنا۔ تو ہم زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں،
اس کو اندر خیر و برکت کے اسباب پیدا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ اگر ہم نہیں نکالیں گے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، نہیں، وہ پورا مال گندا ہو رہا ہے، ہمارا خیر و برکت سے محروم ہو رہا ہے، آفتیں مصیبتیں اور بلاؤں کا ذریعہ بن رہا ہے. اس پیسے سے زندگی میں کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا، زندگی میں جو ہے سکون و اطمینان اور خوشحالی آ ہی نہیں سکتی. تو ظاہر ہے کہ جب یہ میل ہے، ہاتھ کا میل کچیل ہے، تو سادات جو ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے. اگر سادات میں کوئی غریب ہے، فقیر ہے، تو آپ ہدیے کی رقم سے ان کا تعاون کریں، زکوٰۃ کی رقم سے نہ کریں. اچھا، ایک مسئلہ اور سن لیں. زکوٰۃ کے پیسے سے آپ نے کھانا بنا کر 15 20 25 بھائی شعیب بہت غور سے سن رہے ہیں، کھانا کھلانے کا ماشاءاللہ اللہ نے بڑا جذبہ دیا ہے. تو یہ مسئلہ بہت نازک ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا بنا کر اگر آپ فقیروں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلا لیں، جس طرح آپ یہاں کھلاتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ ڈال دیں، وہ چاول دے دیں، وہ دال دے دیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ آپ پیکٹ بنا کے ان کو مالک بنائیے. پیکٹ بنا کے آپ ان کو مالک بنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دسترخوان چاہے کوئی بھی ہو، وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے وہ اس کھانے کے مالک نہیں ہوتے. اس لیے فقہا کہتے ہیں یہ اباحت ہے، تملیک نہیں. آپ اس کھانے کو کھانے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، اباحت، اباحہ یوں اجازت دینا، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں کے یہاں اتنی احتیاط تھی کہ کسی کے دسترخوان پہ جو سامنے ہوتا تھا خود تو کھاتے تھے، مگر کوئی اگر دوسروں کو دے رہا ہے تو منع کرتے تھے، نہیں کیا تم مالک نہیں، اس کھانے کے دسترخوان پہ جو کھانا لگا ہوا ہے صرف تم کو کھانے کی اجازت ہے مالک کی طرف سے، تم مالک نہیں بنے اس کے کہ تم جس کو جی چاہے دے دو. تو اب آپ نے گویا کہ ان کو مالک نہیں بنایا، آپ پیکٹ بنا کے دے دیے، وہ جی چاہے خود کھائیں، جی چاہے کسی کو دے. مالک بن کے تو جو نہیں چاہے کریں، دسترخوان پہ تو نہیں کر سکتے جو جی چاہے، اس کو تو جو آپ دیں گے وہی کھائیں گے. تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. بس یہی چند مسئلے تھے آج جو رہ گئے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.